بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موٹیویشنل سپیچ دیکھنے اور سننے والے تمام معزز سامعین کو سردار محمود کا سلام۔ آج ہم بات کریں گے اس بہادر نابینا لڑکی کے عزم اور حوصلے کی جو پاکستان کی پہلی سی ایس ایس آفیسر بن کے دنیا بھر کے افراد کے لیے رول ماڈل بنی۔ مگر اس سے پہلے کہ ہم ویڈیو کی جانب جائیں، آپ تمام لوگوں سے التماس کرتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آئیں تو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ معزز سامعین، دنیا میں کچھ لوگ ایسا بلند حوصلہ اور مضبوط عزم رکھتے ہیں کہ انہیں ہر ناممکن چیز ممکن نظر آتی ہے۔ ان کا یقین اتنا بلند اور پختہ ہوتا ہے کہ ان کی وجہ سے حکومتوں کو اپنے قانون بدلنے پڑتے ہیں۔ پھر جب وہ ہر ناممکن کو ممکن کر کے دکھاتے ہیں، تب مایوس کرنے والے لوگ انہیں رشک بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ کچھ ایسی ہی کہانی اس ملک کی بیٹی سائمہ سلیم کی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ دنیا کے رنگ دیکھتی، اس کی خوبصورتی اور روشنیوں میں کھو جاتی، اس کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ ابھی اس کے قدم زمین پہ لگنا بھی شروع نہ ہوئے تھے کہ اس کی زندگی میں اندھیرا چھا گیا۔ والدین پڑھے لکھے سمجھدار تھے، بیٹی کی بے چینی اور بے بسی کو دیکھ کے تڑپ جاتے، لیکن انہوں نے اپنے دل میں مایوسی اور بے بسی بسانے کے بجائے یہ عہد کیا کہ وہ اپنی بیٹی کی زندگی میں کوئی کمی نہیں آنے دیں گے اور اس کی زندگی کو کامیاب زندگی بنائیں گے۔ لہٰذا جب اس کی تعلیم کا دور شروع ہوا تو والدین نے بھرپور ساتھ دیا۔ والد اس کے ہر سبق کی کیسٹ ریکارڈ کر کے رکھ جاتے، جسے وہ اسکول سے آ کے سنتی اور یاد کرتی۔ اس طرح وہ بچپن سے ہی اسکول میں اچھی پوزیشن کی حامل رہیں، اور انہوں نے انتھک محنت اور خود اعتمادی کے باعث نہ صرف گریجویشن بلکہ ماسٹرز میں بھی گولڈ میڈل حاصل کیا۔ ان کی شروع سے ہی خواہش تھی کہ وہ سی ایس ایس کر کے فارن سروسز میں جائیں اور اپنے ملک کا نام روشن کریں، لیکن اس وقت نابینا افراد سی ایس ایس میں شامل نہیں ہو سکتے تھے۔ انہوں نے درخواست کی کہ ان کا امتحان کمپیوٹر پہ لیا جائے، لیکن انہیں صاف انکار کر دیا گیا، لیکن وہ ہار ماننے کو تیار نہ تھی۔ انہوں نے اپنی کوشش جاری رکھی اور بالآخر صدر پاکستان نے پبلک سروس کمیشن کو ہدایت جاری کی کہ وہ نابینا افراد کا امتحان کمپیوٹر کے ذریعے لینے کا آغاز کریں۔ یہ ان کی بہت بڑی کامیابی تھی۔ ان کی ذہانت اور کوششوں کے پیش نظر پہلی دفعہ پاکستان میں کمپیوٹر کے ذریعے سی ایس ایس کے امتحان کا آغاز ہوا۔ ان کا جب رزلٹ آیا تو دیکھنے والے حیران رہ گئے، کیونکہ انہوں نے پورے ملک میں خواتین میں پہلی اور مجموعی طور پہ چھٹی پوزیشن حاصل کی تھی۔ لیکن مشکلیں ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ فیڈرل پبلک سروس کمیشن نے نابینا ہونے کے باعث انہیں فقط 4 شعبوں اکاؤنٹس، کامرس، انفارمیشن اور پوسٹل میں جوائن کرنے کی منظوری دی، جبکہ ان کا خواب وزارت خارجہ کا تھا۔ وہ اپنا خواب ٹوٹتا نہیں دیکھ سکتی تھی، لہٰذا دوبارہ ڈٹ گئیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے انہیں اپنا معاون خصوصی بننے کی پیشکش کی، جس کو انہوں نے قبول کرنے سے معذرت کر لی۔ پھر مسلسل محنت اور کوشش کے بعد بالآخر وزیر اعظم پاکستان نے اپنی خصوصی ہدایت جاری کرتے ہوئے انہیں وزارت خارجہ میں جوائن کرنے کی اجازت دے دی، جو کہ بلا شبہ ان کی دن رات کی سخت محنت کا ثمر ثابت ہوئی۔ اپنی قابلیت کا لوہا منواتے ہوئے وہ سی ایس ایس کی تمام فارن ٹریننگز میں بھی ٹاپ کر گئی، اور اس کامیابی پہ فارن سروسز اکیڈمی کی جانب سے انہیں گولڈ میڈل دیا گیا۔ اپنی قابلیت کی بنا پہ انہوں نے امریکن یونیورسٹی اسکالرشپ بھی حاصل کی اور ہیومن رائٹس میں ایم فل کی ڈگری حاصل کی۔ سائمہ سلیم 2009 سے اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مشن میں کام کر رہی ہیں۔ سائمہ سلیم بچپن سے بالکل نابینا ہیں اور ان کو پاکستان کا ہیلن کیلر بھی کہا جاتا ہے۔ وہ نابینا افراد کے لیے امید کی ایک کرن کی حیثیت رکھتی ہیں۔ سائمہ اس وقت عالمی انسانی حقوق پر کام کر رہی ہیں۔ وہ ایک ایسی عظیم لڑکی ہیں جو اپنی انتھک محنتوں اور نمایاں کامیابیوں سے پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کر رہی ہیں۔ سائمہ سلیم نہ صرف ہمارے بلکہ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے رول ماڈل ہیں۔ وہ پاکستان میں موجود لاکھوں خصوصی افراد کے لیے بھی رول ماڈل کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر آپ کی لگن سچی ہو تو کوئی بھی مشکل آپ کو منزل سے دور نہیں رکھ سکتی۔ جب انسان کو کسی بھی معذوری کا روگ لگ جاتا ہے تو قدرت اس کے اندر مخفی حساسیت کو جگا دیتا ہے، جو اس کی محرومی کا مداوا بن جاتی ہے۔
سائمہ کی کامیابی میں ان کی فیملی نے بھرپور کردار ادا کیا۔ ان کے والد نے اپنی بیٹی کی تعلیم کے لیے سینکڑوں کیسٹ ریکارڈ کی، جنہیں سن سن کے وہ سیکھتی رہیں، اور اسی طرح وہ اپنی تعلیم میں نکھار لانے میں کامیاب ہوئیں۔ پاکستان میں سائمہ سلیم کے کامیاب اقتدار کو دیکھتے ہوئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری کامیابی کا دار و مدار ہمارے اندر موجود سوچ کے معیار پہ ہوتا ہے۔ جتنے بلند حوصلے ہمارے اندر ہوتے ہیں، اتنی بڑی کامیابی ہماری منتظر ہوتی ہے۔ اب بھی میرے وطن میں بے شمار سائمہ جیسی بیٹیاں موجود ہیں جنہیں ذرا سی امید درکار ہے، تھوڑی سی توجہ اور رہنمائی ان کی زندگی بدل سکتی ہے، وہ بھی اس وطن کا نام روشن کر سکتی ہیں۔ آپ ان بچیوں پہ اعتماد کر کے دیکھیں، یہ کبھی آپ کو مایوس نہیں کریں گی۔ میرے وطن کے لاکھوں نوجوان سی ایس ایس جیسے امتحان کو پاس کرنا ناممکن سمجھتے ہیں، ان سب کو یہ کہانی پیغام دیتی ہے کہ ممکن اور ناممکن صرف ہمارے اندر کی باتیں ہیں۔ آپ کے پاس سب کچھ ہے، لیکن یقین نہیں تو آپ ناکام ہو جائیں گے۔ آپ کے پاس آنکھیں تک نہیں، ہر طرف اندھیرے ہیں، لیکن آپ کے اندر یقین کی روشنی موجود ہے تو پھر سب کچھ ممکن ہے، کامیابی آپ کی ہے۔ اپنے اندر یقین کو مضبوط کیجئے، کامیابی آپ کے قدموں میں ہوگی۔ اپنے اندر حوصلہ اور یقین بڑھائیے، عملی قدم اٹھائیے، آپ کے خواب، آپ کی کامیابی آپ کے منتظر ہیں۔ سائمہ سلیم کی کہانی نے مجھے یہ سبق دیا کہ آپ کے اندر کی روشنی دنیا کی ہر روشنی سے اہم اور خوبصورت